السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو 4 بیوقوف بھائیوں کی کہانی کا پارٹ 2 ہے۔ کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے دینے کے لیے کامنٹ ضرور کریں۔ 4 بھائی جو کہ انتہا درجے کے بے وقوف تھے اور اپنا گھوڑا چوری ہونے پر بادشاہ کے دربار تک جا پہنچے۔ اس کے بعد وہ ایک گھڑ سوار کی غلامی میں آ گئے، لیکن اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے وہاں سے بھی نکالے گئے۔ جب گھڑ سوار نے انہیں گھر سے نکال دیا تو چاروں بھائی شہر کی طرف روانہ ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو یہ ہم پر اتنا خفا ہو رہا ہے۔ ان چاروں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گاؤں نہیں جائیں گے بلکہ کسی انجان علاقے میں جا کر کوئی کام ڈھونڈیں گے۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی کے باہر جا پہنچے جہاں کوئی ان کا واقف نہ تھا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، کب تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ ہمارے پاس نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ، ہمیں کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا۔ باقی 3 بھائیوں نے بھی بڑے بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے سے پتھر پر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میرا بیل بیمار ہو گیا ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ بہت کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ چاروں بھائیوں نے کہا، ہم تمہارے بیل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ آدمی بولا کہ اللہ تمہیں اجر دے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ یہ سن کر ایک بھائی دوسرے بھائی کے کان میں کہنے لگا کہ اسے بھی کہہ دو کہ ہم علم غیب جانتے ہیں اور بادشاہ والی بات بھی بتاؤ۔ دوسرے بھائی نے فوراً جواب دیا، ہم تو ابھی بادشاہ کے دربار سے آ رہے ہیں، ہم علم غیب جانتے ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اگر ایسا ہے تو تم مجھے میرے بیل کی بیماری کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ چاروں بھائیوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں سر جوڑ لیے اور تھوڑی دیر خسر پھسر کرنے کے بعد 3 بھائیوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور ایک نے ہوا میں مٹی پھینکی اور کہنے لگا، ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ اس بیل کے سر کو سرسوں کے تیل میں کچھ دیر ڈبو کے رکھو تو یہ بیل ٹھیک ہو جائے گا۔ بیل کے مالک نے ان کی بات مان لی اور ایک بڑے برتن کو سرسوں کے تیل سے بھر لیا۔ چاروں بھائی اب بیل کو پکڑ لائے۔ بیل نے جان چھڑانے کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور پھر چاروں بھائیوں نے مل کر اس کا سر سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا۔ کچھ دیر تو بیل ہو اچھلا کودا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ چاروں بھائی اب بھاگے بیل کے مالک کے پاس گئے اور کہنے لگے، اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا بیل بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، یہ تمہیں اب کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ مالک نے جب دیکھا کہ اس کا بیل تو مر چکا ہے، وہ غصے میں آ گیا اور بستی والوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں بتایا کہ یہ 4 جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، انہوں نے میرے بیل کو مار دیا۔ بستی والوں نے ان چاروں کو خوب مارا اور ایک رسی سے باندھ کر بستی سے دور ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہ ساری رات بھوکے پیاسے اسی حالت میں پڑے رہے۔ جب صبح ہوئی تو بھوکوں پیاسے چاروں بھائی نڈال ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ شاید اسی بیل کا بھائی آ گیا ہے اور وہ ہم سے بدلہ لے گا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک درویش کو دیکھا۔ وہ درویش ان کے قریب آیا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کون لوگ ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ بابا تم دیکھتے ہی رہو گے یا ہماری مدد بھی کرو گے؟ درویش آگے بڑھا اور چاروں بھائیوں کو رسی سے آزاد کیا، پھر انہیں کھانا دیا اور کھانے کے دوران اس نے پھر سوال کیا کہ تم کون ہو؟ سب سے چھوٹا بھائی درویش کو متاثر کرنے کے لیے کہنے لگا، ہم کوئی عام لوگ نہیں، ہم نے بادشاہ کے دربار میں اپنے علم غیب کا مظاہرہ کیا تھا اور سب کو حیران کر دیا، لیکن لوگ ہم سے جلتے ہیں۔ اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہمیں بے وقوف کہہ کر بستی سے نکال دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا کہ بیٹا کہ کبھی قسمت اچانک ساتھ دیتی ہے، ورنہ علم غیب تو صرف اللہ کا خاصہ ہے، مگر وہ جتنا کسی کو بتا دے یا اتفاقاً ذہن میں ڈال دے تو یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ سن کر چاروں شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم سمجھدار ہو جائیں۔ درویش نے کہا، جب تک تم چاروں ایسے اکٹھے رہو گے تم کچھ نہیں سیکھ سکو گے۔ تم چاروں اس وقت ایک کنویں کے مینڈک بن چکے ہو اور تمہارے نزدیک دنیا وہی ہے جو تم لوگوں نے اپنی بنائی ہے، اور اگر تم واقعی میں سمجھدار بننا چاہتے ہو تو تم چاروں الگ الگ سفر پر جاؤ۔ میں تمہیں 4 رستے بتاتا ہوں، ایک پہاڑوں کا رستہ، دوسرا دریا کی طرف، تیسرا صحرا کا رستہ اور چوتھا اسی جنگل میں۔ چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ الگ الگ راستہ اختیار کریں گے۔
اور ایک خاص وقت کے بعد اسی درخت کے نیچے جمع ہوں گے تاکہ درویش کو اپنے تجربات بتا سکیں۔ بڑا بھائی پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بانسری بجا رہا ہے۔ اس کی دھن اتنی مدھور تھی کہ وہ جھوم اٹھا اور اس آدمی سے کہنے لگا کہ مجھے بھی بانسری سکھاؤ تاکہ میں بھی لوگوں کے دل جیت سکوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بانسری سیکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، پہلے میری بھیڑ بکریوں کو 7 دن تک چراؤ، اس کے بعد میں تمہیں بانسری سکھاؤں گا۔ بڑے بھائی کو اچانک جنگل والی بھیڑ بکریوں کا واقعہ یاد آیا، لیکن اب وہ اپنے شوق کی وجہ سے بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا اور ان سے ڈرنے کی بجائے ان سے پیار کرتا۔ دوسرے بھائی نے صحرا کا رستہ چنا اور بڑے فخر کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ ان کے ساتھ پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دن مسلسل سفر کے بعد گاؤں والوں نے صحرا کے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور کھڈا کھودنے لگے۔ آخرکار انہیں پانی مل گیا۔ تو اس بھائی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہاں پانی مل جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی محنت اور اللہ کے بھروسے پر یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج میں نے پانی تلاش کرنا سیکھ لیا، اور اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھ گیا۔ تیسرا بھائی دریا کے کنارے چل رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی خیال تھا کہ شاید اس کے پاس کوئی غیبی علم ہے جس کے ذریعے وہ اپنے سفر کے دوران کوئی غیبی معلومات معلوم کرے گا۔ آخرکار ان تینوں کا سفر مکمل ہوا اور وہ ایک درخت کے نیچے آ گئے۔ چوتھا بھائی اسی درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچنے لگا کہ میرے بھائی تو دنیا دیکھنے نکل گئے، میں یہاں بیٹھ کر مسافروں سے باتیں کروں گا اور دنیا بھر کے راز جانوں گا۔ وہ کئی دن وہاں بیٹھا رہا اور ہر آنے جانے والوں سے عجیب و غریب سوالات کرتا۔ ایک دن ایک بڑھیا وہاں سے گزری جو دیکھنے میں بہت تھکی ہوئی اور بھوکی لگ رہی تھی۔ اس بھائی نے جلدی سے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی اور اس بڑھیا کو کھلائی اور اسے دیتے ہوئے کہا، لو بڑی اماں کھا لو، لیکن بدلے میں مجھے اپنی زندگی کا سب سے مزیدار قصہ سنانا۔ بڑھیا نے کہا کہ ابھی مجھے جانا ہے، قصے بعد میں سناؤں گی۔ وہ بھائی مسکرا کر بولا، نہیں بڑی اماں، مجھے اپنا قصہ ابھی سناؤ۔ اس بڑھیا نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، اچھا بیٹا سنو، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں جوان تھی اور میرے پاس سب کچھ تھا، مال دولت اور خوشیاں، مگر ایک دن میرے غرور اور خود غرضی نے سب کچھ میرے سے چھین لیا۔ اس بھائی نے حیرانی سے پوچھا، بڑی اماں ایسا کیا ہوا تھا؟ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں نے اپنی خوشی کے لیے برے کام کیے اور لوگوں پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا تو کسی کی زمین چھین لی اور کسی کا سامان چرایا تو کسی کا بھروسہ توڑا۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے لیے میں نے سب کو دھوکہ دیا تھا وہی میرے خلاف ہو گئے۔ وقت کے ساتھ میرا غرور بھی ختم ہوا اور اب دیکھو میں ایک فقیر کی طرح در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ بیٹا تم نے مجھے کھانا دیا، اللہ تمہیں عقل دے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرنے کے بعد چاروں بھائی ایک جگہ پر آ گئے تو سب نے اپنے اپنے تجربات درویش کو سنائے۔ ان کی ردات میں بے وقوفی اور شرمندگی تھی اور تھوڑی بہت عقل کی جھلک بھی تھی۔ درویش نے ان چاروں بھائیوں کے واقعات سنے تو کہنے لگا، بچوں یہ تمہاری زندگی کی نئی شروعات تھی، زندگی تمہیں ہر روز نیا سبق سکھائے گی، تمہاری پہلے کی پیشن گوئیاں محض اتفاق تھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ چاروں بھائی درویش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب اپنے گاؤں لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا گھوڑا تو گھر میں ہی موجود تھا۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا رمضان خان نے ہمارا گھوڑا نہیں چرایا تھا؟ دوسرے بھائی نے کہا، میں نے تو ایسے ہی رمضان خان کا نام لے لیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے گھوڑا چرایا تھا یا پھر نہیں۔ اب چاروں بھائی دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے اور گھوڑے کو لے کر رمضان خان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے رمضان خان سے معافی مانگی اور کہنے لگے، ہم اس گھوڑے کی قیمت تم سے وصول کر چکے، اب یہ گھوڑا ہمارا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ رمضان خان کو گھوڑا واپس کرنے کے بعد چاروں بھائی ابھی راستے میں تھے کہ گھڑ سوار انہیں ایک دفعہ پھر سے ٹکر گیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور چاروں بھائیوں کے پاس پہنچ گیا۔ گھڑ سوار نے کہا، میں تو تم بھائیوں کی بے وقوفیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اصل بے وقوف تو میں خود نکلا۔ میں نے تم لوگوں سے وہ کام کرایا جو تم نہیں جانتے تھے۔
और इन सब में कसूर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आज से तुम सब मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें कोई नई से नई चीज सिखाऊंगा, और गुलाम बनकर नहीं बल्कि भाई बनकर। मैं तुम्हें हर काम सलीके से सिखाऊंगा और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। ये सुनकर चारों भाई खुशी से उछलने लगे और घुड़सवार के साथ उसके घर रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।